اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ میرے انتہائی واجب الاحترام طلاب عزیز، مومنین عظام، ہماری گفتگو چل رہی تھی خدا بند عالم کی شناخت کے بارے میں، خدا کی پہچان کے بارے میں۔ اس سے پہلے جو ہم نے بحث کی اس میں ہم نے خدا بند عالم کی وجود پر دلالت کرنے والی ادلہ براہین ان پر ہم نے بحث کی، اور آج سے ہم جو بحث شروع کریں گے وہ ہے خدا بند عالم کی صفات۔ خدا بند عالم کی صفات سے مراد کیا ہے، ہم کیا کہنا چاہتے ہیں؟ جب ذات کی بات ہو گئی ہے تو صفات کی بحث کیوں؟ تو عرض کروں گا ایسی چیزوں کا مجموعہ کہ جن کے ذریعے ہم خدا بند عالم کے بارے میں خبر دے سکتے ہیں یا خدا بند عالم کی شناخت حاصل کر سکتے ہیں۔ کیونکہ خدا کی ذات کے بارے میں یعنی خدا ہے، یہ ہماری بحث ختم ہو گئی۔ وہ خدا کیسا ہے، اس کی صفات کیا ہے، تاکہ ہمیں دقیق شناخت حاصل ہو۔ تو اس بارے میں جن چیزوں کے بارے میں ہم بحث کریں گے ان کو کہتے ہیں خدا کی صفات۔ اور خدا بند عالم کی صفات جو ہیں ان کی مختلف تقسیمیں بیان ہوئی ہیں، اگرچہ میں پہلے عرض کر چکا ہوں ایسا نہیں ہے کہ خدا کی ذات اور ہے اور صفات اور ہیں، اگرچہ بعض مسلمین گروہوں کا متکلمین کا یہ نظریہ ہے، لیکن جو محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے در سے جو ہمیں علم ملا، جو احادیث کی روشنی میں ثابت ہوا یا قرآن مجید سے ہم نے جو کچھ حاصل کیا، اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ خدا کی صفات اس کی عین ذات ہیں، ہمارے انسانوں کی طرف نہیں ہیں۔ مثال کے طور پر ہم انسان پہلے پیدا ہوتے ہیں تو کچھ چیزوں سے جاہل ہوتے ہیں، بعد میں پڑھتے ہیں تو کیا ہوتا ہے، ہم عالم بن جاتے ہیں، لیکن خدا کے بارے میں ایسا تصور نہیں ہے۔ خدا کی صفات اس کی عین ذات ہیں، البتہ بعد میں صفات فعلی کی جب بحث آئے گی تو اس میں اور تھوڑی سی توضیح دوں گا، لیکن کلی طور پر خدا کی صفات ذاتی جن کو کہ ہم صفات ثبوتیہ بھی کہتے ہیں اور صفات سلبیہ بھی، پہلی تقسیم یہ دو میں ہوگی۔ اب یہ کہ صفات ثبوتیہ سے مراد کیا ہے اور صفات سلبیہ سے مراد کیا ہے؟ ایسی صفات جن کو ہم خدا بند عالم کے وجود کے بارے میں، خدا کی ذات کے بارے میں ثابت کرتے ہیں کہ خدا بند عالم یہ صفات رکھتا ہے معذرت چاہتا ہوں یعنی خدا بند عالم ان صفات کا مالک ہے، ان کو کہیں گے صفات ثبوتیہ، یعنی ان صفات کو ہم خدا کے لیے ثابت کرتے ہیں۔ ایک ہیں صفات سلبیہ، یعنی بعض صفات جو ہیں ہم ان کو خدا سے سلب کرتے ہیں، یعنی یہ والی صفات جو ہیں جو کہ نقص پر دلالت کرتی ہیں یا خدا کے وجود کے لائق نہیں ہیں، ان کو ہم خدا سے سلب کرتے ہیں۔ اصل میں یہ ہے کہ یعنی سلب کرتے ہیں مراد کیا، یہ اپنے ہمارے ذہن کی سمجھانے کے لیے، ورنہ یہ ہے یعنی یہ صفات خدا میں نہیں پائی جاتی کہ جو بھی خدا کی صفات میں نقص پر دلالت کریں، محدودیت پر دلالت کریں، تو اصل میں تو یہ صفات ہی نہیں ہیں خدا کی۔ یعنی ہم پھر کیوں کہتے ہیں صفات سلبیہ؟ اس کو مثال سے میں سمجھاؤں گا۔ مثال کے طور پر ہم کہتے ہیں کہ یہ محمد علی جو ہے یہ انتہائی ذہین نوجوان ہے، طالب علم ہے، یہ علم حاصل کر رہا ہے، بہت ہی ذہین ہے، بہت محنت کرنے والا ہے، الحمدللہ اس کا قد و تصارب وہ بھی خوبصورت ہے، اور یہ تنبل اور سست بھی نہیں ہے، مریض بھی نہیں ہے، الحمدللہ ٹھیک ٹھاک ہے، البتہ اس کا دادا ابو نہیں ہے، وفات پا گئے ہیں۔ اب اس میں ہم نے جو کہا کہ یہ محمد علی یہ جو انتہائی ذہین انسان ہے، اچھا خوبصورت جوان ہے، بہت محنت کر کے پڑھتا ہے، مثلاً تابعدار ہے، مہمان نواز ہے، یہ ساری صفات اس میں ہم بیان کر رہے ہیں کہ اس میں پائی جاتی ہیں۔ ماشاءاللہ صحت کا تو اس کا ٹھیک ہے، خوبصورت جوان ہے، یہ ساری ہو گئی اس کی صفات۔ اس کے بعد ہم دوسرا کہیں گے کہ یہ سست نہیں ہے، نادان اور بے وقوف
نہیں ہے، مریض نہیں ہے، اس کے دادا ابو بھی دنیا میں نہیں ہے۔ اگر یہ نقص ہو مثلا تو ہونا باپ کا یا دادا ابو کا یہ فرض، یہ ایک فضیلت لے لیں۔ تو یہ جو ہم نے کہا نا کہ یہ لائق ہے، یہ ذہین ہے، یہ بہت اوبے کرتا ہے، یہ جو ہے بہت مہمان نواز ہے، یہ بہت خوبصورت کاربت کا مالک ہے، محنت سے پڑھتا ہے، یہ اس کی صفات ہم اس کی ذات کے لیے ثابت کر رہے ہیں۔ اور یہ جو ہم کہہ رہے ہیں کہ یہ سست نہیں ہے، نادان نہیں ہے، اور یہ صفات جو ہیں یہ ہم اس سے سلب کر رہے ہیں، اس سے جدا کر رہے ہیں، یہ مثلا نقص والی صفات اس میں نہیں۔ پس صفات سلبی اور صفات ثبوتی کیا ہو گیا خلاصہ؟ صفات ثبوتی یعنی ایسی صفات کے بارے میں ہم خبر دے رہے ہیں کہ یہ صفات اس ذات میں پائی جاتی ہیں، اور صفات سلبی یعنی بعض ایسی صفات ہیں جن کو ہم اس سے سلب کر رہے ہیں، یعنی یہ صفات نہیں رکھتا، اس کو ہم کہیں گے صفات سلبی۔ لہذا خدا بند عالم کے لیے بھی جو صفات ثابت ہوتی ہیں، جو اس کے وجود میں پائی جاتی ہیں، ان کو ہم کہیں گے صفات ثبوتی، اور جو صفات اس میں نہیں پائی جاتی یعنی ہم ان کو سلب کرتے ہیں، سلب آپ نے سمجھانے کے لیے، ورنہ یہ ہے کہ اس میں نہیں پائی جاتی، اس کو ہم کہیں گے صفات سلبی۔ اب ہم کیونکہ پہلے خداوند عالم کے وجود کی بحث میں پڑھ چکے ہیں کہ خداوند عالم کی ذات نامحدود ہے، اور اس کے نامحدود ہونے سے کیونکہ اس کی حد نہیں ہے، وہ اصلاً کوئی حد سوچی نہیں جا سکتی، جو وجود بھی ایسا ہو اس میں ہر صفت پائی جاتی ہے، کیونکہ اس کی محدودیت نہیں ہے نا، اس کی حد نہیں ہے نا، وہ اگر تو اس کی حد ہوتی کہتا ہے کیونکہ اس کا وجود اتنا محدود ہے، اس کی صفات بھی اتنی ہیں، لیکن ایسا وجود کہ جن کے بارے ہم کہتے ہیں کہ وہ اصل اس کی کوئی حد و مرز ہی نہیں ہے، ہر جگہ ہر زمان و مکان سے بھی مبرہ ہے، ازلی و ابدی ہے، تو اس میں ہر صفت بھی کیا ہوگی؟ پائی جائے گی، یعنی وہ کمال ہے، ہر کمال جو بھی ہم تصور کر سکتے ہیں، حتیٰ جو ہم بعض کمال ہمارے تصور سے بالا ہیں وہ بھی اس میں پائے جاتے ہیں، اور کوئی بھی نقص، کمبود، محدودیت اس میں نہیں پائی جاتی۔ لہذا جیسے ہم نے کہا نا کہ یہ مریض بھی نہیں ہے، تو مریض ہونا یا یہ مثلا سست بھی نہیں ہے، تو دراصل ہم کیا کر رہے ہیں؟ اس کی اپوزٹ جو صفات ہے اس میں ثابت کر رہے ہیں، یہ مریض نہیں ہے یعنی یہ انسان تندرست ہے، صحت مند ہے، یہ سست نہیں ہے یعنی یہ محنتی ہے، یہ جو بھی نقص کہیں کہ یہ نہیں ہے، اس کا مطلب اس کی اپوزٹ اچھی صفت جس میں موجود ہے۔ پس صفات کا یعنی نقص کا نہ ہونا، یعنی اس کے مقابلے میں جو اچھی صفت آتی ہے، کمال، وہ اس میں پایا جاتا ہے۔ جب ہم کہیں گے یہ نادان نہیں ہے تو یعنی یہ بہت دانا ہے، یہ کند ذہن نہیں ہے یعنی یہ بہت ذہین ہے۔ یہ کلی سی گفتگو ہو گئی۔ پس جو خدا بند عالم میں صفات نہیں پائی جاتی، یعنی ہم ہر نقص کو خدا سے سلب کرتے ہیں، یعنی یہ خدا میں نہیں پائی جاتی، اور اس کے اپوزٹ جتنی بھی صفات ہیں وہ خدا میں پائی جائیں گی۔ بس اگر ہم کہتے ہیں خدا بند عالم جسم نہیں ہے، کیونکہ جسم ہونا محدودیت ہے، مادہ میں تزاحم پیدا ہوتا ہے، خرابی ہو سکتی ہے، تبدل و تغیر ہے، ہم کہیں گے خدا جسم نہیں ہے، پاس وہ جسم نہیں رکھتا، یعنی آنکھ بھی نہیں رکھتا، کان بھی نہیں رکھتا، پوری باڈی بھی نہیں رکھتا، یعنی مادہ بھی نہیں ہے، یعنی وہ کیا ہے؟ وہ مجرد ہے، یعنی ہم اس کو دیکھ نہیں سکتے، پاس وہ مادہ نہیں ہے، ہم اس کو لمس نہیں کر سکتے، یعنی اس کی باڈی کوئی چیز بھی نہیں ہے، وہ کسی کے سامنے مغلوب واقعہ نہیں ہوتا، یعنی وہ غالب ہے، وہ اتنی قدرت رکھتا ہے کہ کسی کے سامنے مغلوب بھی نہیں ہو سکتا۔ اب جو ہم اگر یہ جب صفات ثبوتی اور سلبی کی سمجھ آ گئی تو اب ہم ایک ایک کر کے پہلے صفات جو ہے سلبیہ ان کی بحث کریں گے، اس کے بعد صفات ثبوتیہ کی۔ البتہ میں دوبارہ یہ تکرار کر دوں اس تذکر کو کہ پہلے عرض کیا تھا کہ ہماری یہ بحثیں بالکل ابتدائی قسم کی بحثیں ہیں تاکہ ہمارے ذہن میں ایک سکیچ آ جائے، ابتدائی چیزیں حل ہو جائیں، اور دوسرے نمبر پر یہ ہماری بحثیں ٹوٹلی عقلی طور پر ہم ثابت کر رہے ہیں، کیونکہ یہ گفتگو ہے آج کے دور کے جو مثلا اپنے آپ کو روشن خیال کہتے ہیں، جو غرب سے، یورپ سے مثلا
متاثر ہیں، وہاں سے جو شبہات آتے ہیں وہ لے کے آ جاتے ہیں، یا بے دین لوگ یا بعض ہمارے وہ دوست جو ہیں تو دیندار لیکن شبہات کا جواب نہیں دے سکتے، ان کے لیے ابتدائی چیز ایک حل ہو جائے۔ اس کے بعد انشاءاللہ جب دوبارہ عقائد کی صحیح بحث شروع ہوگی وہ پھر قرآن و حدیث اور عقل تینوں کی صورت میں پھر ہم جو ہے وہ بیان کریں گے۔ اس میں ہم فرقوں کا بھی لے کر آئیں گے کہ اگر وہ جبر کے قائل کیوں ہوئے اور اس میں نقص کیا ہے، یہ عدل کے قائل کیوں ہوئے، اس میں خوبی کیا ہے، یہ انشاءاللہ قرآن و حدیث اور عقل کے بعد والی اس میں عقائد کی بحث میں ہوگی۔ سب سے پہلی جو ہے بحث ہم کریں گے خدا بند عالم کے صفات سلبیہ میں کہ خدا بند عالم مرکب نہیں ہے۔ خدا بند عالم ہر ترکیب سے کیا ہے، مبرہ ہے، نہ ہماری طرح اس کے ہاتھ پاؤں ناک کان یہ چیزیں، نہ ہی وہ جو ہے ایک مثلا پتھر کی طرح جو ہے مٹی کے ڈھیلے کی طرح ذرات سے مل کر میز کی طرح ذرات سے مل کر بنا ہے، نہیں، بلکہ ہم جو ہے حتیٰ فکر کے ذریعے بھی، اندیشے خیال کے ذریعے بھی اس کی تقسیم نہیں کر سکتے۔ کیوں؟ کیونکہ جسم اور یہ چیزیں اجزاء سے مل کر بنتی ہیں اور اجزاء اپنے یہ جو مجموعہ ہوتا ہے اپنے اجزاء کا محتاج ہو جاتا ہے۔ اس کو اگر جو ہے دلیل کے ساتھ پڑھیں ایک منطقی استدلال کے ذریعے تو ہم کہیں گے، ہم نے پہلے پڑھا ہے کہ خدا بند عالم غنی ہے، وہ کسی چیز کا محتاج نہیں ہے، یہ پہلا مقدمہ ہو گیا۔ اس کے بعد نمبر 2 میں ہم کہیں گے یا بے میں ہم کہیں گے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ ہر مرکب جو ہے وہ اپنے اجزاء کا محتاج ہوتا ہے اور اجزاء کے بغیر اس کا وجود نہیں ہوتا۔ پر نتیجہ کیا نکلا؟ خدا بند عالم مرکب نہیں ہے اور اس کے اجزاء نہیں ہیں۔ جب خدا بند عالم مرکب نہیں ہے اور اس کی اجزاء بھی نہیں ہیں تو وہ کیا ہے؟ وہ مادہ سے مجرد ہے، اس کا جسم بھی نہیں ہے۔ یا دوسری طرف ایک اور استدلال ہم یہ کر سکتے ہیں کہ خدا بند عالم ہر چیز کی علت ہے، سب سے پہلے تھا، ہر چیز کی علت ہے، اور ہر مرکب جو ہے وہ اپنے اجزاء یعنی اپنے علت کے بعد پیدا ہوتا ہے، یعنی معلول ہوتا ہے۔ پس جب خدا بند عالم علت ہے اور معلول نہیں ہے، مرکب نہیں، تو وہ کیا ہے؟ مرکب بھی نہیں ہے۔ دوبارہ آرام سے کہہ دوں، ہر جو چیز جو معلول ممکن اور وجود جو بھی آتی ہے اپنے اجزاء سے یعنی علت سے مل کر بنتی ہے، البتہ علت مادی ہیں یہ ایک علت فاعلی ہوتی ہے۔ اور خدا بند عالم ہر چیز سے پہلے تھا، سب چیز کی علت ہے، پس خدا بند عالم مرکب نہیں ہے اور اس کے اجزاء بھی نہیں ہیں۔ یہ ایک صفت کو میں یہی ختم کرتا ہوں۔ دوسری ہے خدا بند عالم جسم نہیں ہے۔ پہلے ہم نے کہا کہ خدا مرکب نہیں ہے، اب آ گیا خدا بند عالم جسم نہیں ہے۔ خدا بند عالم جسم نہیں ہے یعنی خدا بند عالم مجرد ہے، یعنی جسم نہیں رکھتا، اور یہ جو ہے مجرد ہونا یہ خدا بند عالم کی صفات ثبوتی میں سے آ جاتا ہے۔ یعنی ایسا نہیں ہے کہ پہلے مرکب تھا اور اب جو ہے ایسا نہیں ہے، نہیں، بلکہ اگر جو ہے ہم غور و فکر کریں جب ہم استدلال لے کے آتے ہیں کہ خدا بند عالم جسم نہیں ہے تو اس سے ہم ثابت کر سکتے ہیں کہ خدا بند عالم زمانے میں بھی نہیں ہے، خدا بند عالم مکان میں بھی نہیں ہے۔ جب زمان اور مکان میں نہیں ہے تو قابل تقسیم بھی نہیں ہے، کیونکہ ایک تو تقسیم ہوتی ہے نا مادہ کے اجزاء میں، ایک تقسیم ہوتی ہے کہ جو چیز بھی زمانے میں پائی جاتی ہے۔ زمانہ تو چل رہا ہے نا، 1 سیکنڈ 2 سیکنڈ 3 سیکنڈ پھر گھنٹے پھر گزر رہے ہیں، یعنی جس پر وقت گزر رہا ہے تو وقت کے ساتھ ساتھ یعنی یہ جو ابھی ہے اور یہ جو 2 منٹ پہلے تھا وقت تو اس پر چینج ہو گیا نا، وقت میں تو اس کی تقسیم کی جا سکتی ہے نا کہ یہ میز جو ہے 10 منٹ پہلے اور 10 منٹ کے بعد زمانہ اس پر گزر گیا، زمانے میں تو کم از کم اس کی تقسیم ہو رہی ہے نا، وقت تو گزر رہا ہے نا۔ اسی طریقے سے مکان جو ہے، مکان بھی محدود ہو جاتا ہے، البتہ اس کی بحث ہم بعد میں کریں گے۔ تو اس کے لیے ہم دلیل کیا لے کر آئیں گے؟ ہم نے جانا کہ خدا بند عالم مرکب نہیں ہے، اجزاء کا محتاج نہیں ہے، کیونکہ ہر مرکب اپنے اجزاء کا محتاج ہوتا ہے، جبکہ دوسرا مقدمہ تمام اجسام مرکب ہیں اور بہت سے ان میں سے باریک ترین ذرات جو ہیں جیسے مالیکیول ہو گیا، پروٹون ہوگا، ایٹم، نیوٹرن جو بھی ہے ان سے مل کر بنتے ہیں، اور ان میں سے یہ بعض ذرے جو ہوتے ہیں حتیٰ یہ پھر اور مزید بعض ذرات سے مل کر بنتے ہیں، جس میں سے اوپر نیچے دائیں بائیں سارے ان کی تقسیم ہوتی ہے۔ پس ہر جسم مرکب اور اپنے اجزاء کا محتاج ہے، لہذا خدا بند عالم کیونکہ جسم نہیں ہے تو مرکب نہیں ہے، تو پھر وہ
اس کی اجزاء نہیں ہے تو بس جسم بھی نہیں ہے. یہ اپنے سادہ سادہ کہہ رہا ہوں. اگر کوئی دوستان کو مزید تفصیل چاہیں تو وہ پھر مجھ سے سوال کے ذریعے انشاءاللہ حل کریں گے. اس کے بعد جو ہے تیسرا جو ہے خداوند عالم جو ہے وہ تبدیل نہیں ہوتا، اس میں تغیر خدا کی ذات میں نہیں ہے. یہ انشاءاللہ میں اپنی اگلی گفتگو میں آپ کے سامنے پیش کروں گا. فی الحال اسی پر اکتفا کرتا ہوں. الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.